السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول پتھروں کی پلکوں پر، جو کہ تحریر کیا نازیہ کمال نازی نے، یہ اس کی 29ویں قسط ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ چارپائی سے پاؤں نیچے لٹکائے وہ ملول بیٹھی تھی جب آمنہ کڑی کا پیالہ لیے چلی آئی۔ آہا، آج تو آتے ہی شہزادی کے درشن ہو گئے، ورنہ میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ ضرور مر ور گئی ہوگی، اور گھر والوں نے اس خوف سے کہ کہیں محلے والوں کا صدمے سے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تیرے مرنے کی خبر نشر نہیں کی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک، مجھے کیا ہونا ہے؟ ہاں، تجھے کیا ہو سکتا ہے؟ تو دوسروں کی سٹی گم کر دیتی ہے۔ خیر یہ بتا، موبائل کیوں آف ہے تیرا؟ چارج نہیں ہے تو چارج کر لے یار۔ مانا کہ ہمارا ملک بدترین لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہے، مگر اتنی سی بجلی تو نصیب ہو ہی جاتی ہے کہ موبائل چارج کیا جا سکے۔ بنا اس کے حال پر غور کیے وہ اپنے پٹاخے چھوڑ رہی تھی۔ سائقہ نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی اتنے دنوں سے؟ شکر تجھے پوچھنے کا خیال تو آیا۔ شادی پر گئی تھی پھپھو کے گھر، واپس آئی تو چھوٹی بہن نے بتایا کہ تمہارے گھر بڑا ہینڈسم سا لڑکا آیا ہے۔ پہلے میں نے سوچا ضرور وہی ہوگا تیرا XYZ، لیکن جب اس نے بتایا کہ تم اس ہینڈسم سے لڑکے کو بھائی کہتی ہو تو بس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تم تو جانتی ہی ہو میری اماں میری شادی کی وجہ سے کتنی پریشان رہتی ہیں، تو میں نے سوچا چلو تھوڑا فلمی ہیروئنوں کی طرح میں بھی دعا سلام کر رہا ہوں، کیا پتا تیرے بھائی کا دل بھی آ جائے مجھ پر۔ وہ حسب عادت شروع ہو چکی تھی۔ سائقہ کا زوردار دھمکا اس کے شانے پر رسید ہوا۔ خبردار جو میرے بھائی پر نیت لگائی تو نے تو۔ کیوں، تیرا بھائی آسمان سے اترا ہے کیا؟ ویسے بھی میرے جیسی بھابھی کہاں ملے گی تجھے؟ ارد گرد کا لحاظ کیے بغیر وہ بول رہی تھی، تبھی آیان نے کھنگار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سائقہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، اماں کا خیال رکھنا، مختصراً کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ آمنہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، ہائے یہ پاکستانی لڑکے۔ سائقہ جلدی سے پانی پلا، نہیں تو میں لگی ہوں بے ہوش ہونے۔ ہو جا شاباش، میں بتاتی ہوں اندر جا کر سامان بھائی کو۔ عقل کر لڑکی، مذاق کر رہی ہوں، کچھ سمجھ بھی جایا کرو۔ سامان کے ذکر پر وہ فوراً سنبھلی تھی۔ جواب میں سائقہ مسکرا دی، شکر ہے جو تیرے بے سورے چہرے پر بھی مسکراہٹ دیکھنے کو ملی۔ اب بتا کیا بات ہے، گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ کھویا ہوا بھائی بھی مل گیا، پھر بھی یہ اداسی، اوپر سے جاب پر بھی نہیں جا رہی۔ پتہ ہے قاسمی صاحب نے کل کتنی باتیں سنائی تھی؟ کیوں؟ بغیر بتائے چھٹی کرو گی تو باتیں تو سنائیں گے نا وہ، آخر مالک جو ہیں۔ خیر بتا نا کیا ہوا ہے۔ وہ اس کی جان بخشی کے موڈ میں نہیں تھی۔ سائقہ نے سر جھکا کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ دفعہ دور، اتنی سی بات کی اتنی ٹینشن لے رکھی ہے تو نے؟ پاگل نہ ہو تو، مجھے تو وہ شکل سے ہی لوفر لگتا تھا۔ بیان بدل میں تو وہ سیاستدانوں کی بھی استاد تھی۔ سائقہ اس کے انداز پر مسکرا دی، لوفر لگ رہا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ لو مجھے کیا پتا تھا، کہانی اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ خیر سے آنوں کا کول ہے، اپنے سے اوپر کبھی نہ دیکھو، ہم جیسے ہیں ویسے ہی کوئی مل جائے گا، بس سادہ سا، غریب سا، مگر بے حد چاہنے والا، 10-12 بچوں کا ہونے والا ابا۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سائقہ نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر دھمکا دیا، تیرے 10-12 ہی ہوں گے، بے فکر ہے۔ وہ پھر ہنسی تھی اور پیالہ وہیں چھوڑ کر اندر سامان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سائقہ گہری سانس بھر کر موبائل چارج کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انوشا کچن میں مصروف تھی۔ اس کا بیٹا باہر لان میں کھیل رہا تھا جب کوئی سفری بیگ کندھے پر لٹکائے حشاش بشاش سا گھر کے اندر چلا آیا۔ لان میں بچے کو کھیلتا دیکھ کر وہ اسی کی طرف بڑھ آیا۔ ہیلو چاند۔ اپنے کھیل میں مشغول چاند نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاپا؟ اس نے جیسے قیاس لگایا۔ نو وارد اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ کیا یہ بچہ اپنے باپ کی پہچان سے تاحال محروم تھا؟ آپ میرے پاپا ہونا؟ شاہزر کے بعد اب وہ ایک اور چہرے میں اپنی تکمیل ڈھونڈ رہا تھا۔ سرمن نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے مضبوط بازو پھیلا دیے۔ بچہ ایک لمحے میں اس کے سینے سے آ لگا۔ نہیں، لیکن آپ کے پاپا کا دوست ہوں۔ تو پاپا کیوں نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ بمشکل 3 سال کا وہ بچہ کتنے مشکل سوال کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر انہیں کام تھا بیٹے، لیکن وہ جلد آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب۔ ہاں، بعض اوقات بچوں کو مطمئن کرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انوشا چہرے سے پسینہ پوچھتی کچن سے باہر نکلی تو اپنے بیٹے کو ایک اجنبی شخص کی باہوں میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم، مجھے سرمد کہتے ہیں۔ یقیناً جمال انکل نے میرے بارے میں بتایا ہوگا آپ کو۔ جی وعلیکم السلام، آئیے۔ سوری میں بہت لیٹ ہو گیا۔ اصل میں وہاں انگلینڈ میں زاور کا جو اکاؤنٹ تھا وہ اس کی اچانک ڈیتھ کے باعث سیل ہو گیا۔ 2 ماہ انہی معاملات کو سلجھانے میں لگے۔ وہ اپنی دیر سے آنے کی وجہ بیان کر رہا تھا۔ انوشا سر ہلا کر رہ گئی۔ بابا اکثر ذکر کرتے ہیں آپ کا۔ 2 ماہ پہلے جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے تو ان کلبوں پر بس آپ کا ہی نام ہوتا تھا۔ زاور کا دوست ہونے کی حیثیت سے بہت پیار کرتے ہیں وہ آپ سے۔ یہ تو ذرا نوازی ہے ان کی۔ آپ انوشا ہی ہیں نا؟ چاند کو ساتھ لیے وہ صوفے پر دھنس چکا تھا۔ انوشا نے پھر سر ہلانے کا کام کیا۔ جی
بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. اصل میں زاور اور شافیہ بہت ذکر کرتے تھے آپ کا. میرا تو جگری یار تھا وہ. جن دنوں اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا میں ہسپتال میں تھا. بہت بعد میں گھر والوں نے بتایا مجھے. آپ یہاں خوش ہیں نا؟ جی کہہ سکتے ہیں. آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے انوشا. بہت میٹھی باتیں کرتا ہے. بابا جب فون پر بتاتے تھے تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا. آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر یقین آ گیا ہے. وہ فرینڈلی طبیعت کا مالک خوش شکل نوجوان تھا. انوشا نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا. بابا اور آنٹی دکھائی نہیں دے رہے؟ کہیں گئے ہیں کیا؟ نہیں، بابا مسجد گئے ہیں اور خالہ اندر دوا کھا کر لیٹی ہیں. آپ انتظار کریں، میں بلا کر لاتی ہوں انہیں. سرا سے کہتی وہ فوراً وہاں سے کھسکی تھی. سرمد دوبارہ چاند سے باتوں میں لگ گیا تھا. جمال صاحب اور نصرت بیگم دونوں ہی سرمد کے آنے پر بہت خوش تھے. وہ پورے 2 ماہ کی تاخیر سے آیا تھا اور آتے ہی گھر کے فرد کی طرح گل مل گیا تھا. خصوصاً انوشا کے بیٹے کے ساتھ اس کی بہت دوستی ہو گئی تھی. ابتدا میں انوشا اسے نظر انداز کیے رہی، مگر وہ اتنی اچھی عادتوں اور طبیعت کا مالک تھا کہ وہاں زیادہ دن اس سے بے رخی نہ برت سکی. اس روز رات خوب چاندنی تھی. انوشا چاند کو سلا کر لان میں چلی آئی. اسے ابھی بھی تنہائی اچھی لگتی تھی. رات کی خاموشی، پر اسرار ہوا اور خوشبو لٹاتے پودوں کا سرور. وہ کچھ گھنٹوں کے لیے جیسے اپنا ہر دکھ بھول جاتی تھی. اس وقت بھی وہ ایزی چیئر پر بیٹھی پلکیں موندے گلاب اور موتیا کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی جب سرمد اسے ڈھونڈتا وہاں چلا آیا. انوشا، بہت دھیمے لہجے میں اس نے پکارا تھا، مگر انوشا نے پٹ سے آنکھیں کھول لی. آپ یہاں؟ وہ سنبھل کر بیٹھی. ہاں، چاند اور آنٹی سو گئے ہیں. بابا مطالعہ میں مشغول ہیں. انہیں ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا تو آپ کو ڈھونڈتا یہاں چلا آیا. آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ نہیں، وہ محض یہی کہہ سکی تھی. وہ اس کے قریب دھری کرسی پر ٹک گیا. مجھے بابا نے آپ کی لائف کے بارے میں مختصراً بتایا تھا. بہت افسوس ہوا. اصل میں یہ جو زندگی ہے نا انوشا، بڑا عجب کھیل ہے اور اس کھیل میں ہارتے ہمیشہ وہی لوگ ہیں جو اسے سمجھ لیتے ہیں. دیکھا جائے تو میری کہانی بھی آپ سے مختلف نہیں ہے. بڑے دکھوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا ہے میں نے، مگر کبھی ٹوٹا نہیں. نتیجتاً آج میں ایک کامیاب انسان ہوں. آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں؟ وہ بولنے کا شوقین تھا. جی. آپ شاید میری بات سے اتفاق نہیں کریں گی، مگر یہ حقیقت ہے. آنسوؤں کے خزانے سے بھری آنکھوں والے زندگی کے اس کھیل کے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں. یہ جو دکھ اور افسردگی ہے نا، یہ ہر کسی کی میراث نہیں ہوتی. احساس اور جذبات مختلف روپ میں مختلف دلوں میں گھر کر لیتے ہیں. یہاں ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہمیں صرف ہنستے مسکراتے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ لوگ زیادہ انمول ہوتے ہیں جنہیں حساسیت اور اداسی اپنی گرفت میں جکڑے رکھتی ہے. ایسے لوگ زندگی کے ہر رنگ کی پہچان رکھتے ہیں. ہزاروں کے ہجوم میں واہ واہ وصول کرتے جب پلٹ کر گھر کی تنہائیوں میں آ جاتے ہیں تو اس کا لہجہ اچانک بھر آیا تھا. انوشا چونک کر اسے دیکھنے لگی. تو ان کے اندر کی اداسی اور اکیلا پن انہیں چھید ڈالتا ہے. ہزاروں لاکھوں فین ہیں میرے، مگر پھر بھی لگتا ہے جیسے دنیا بھر میں بالکل اکیلا ہوں، اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ. چہرے کا رخ پھیر کر اس نے انوشا رحمان سے اپنے آنسو چھپائے تھے. جب اس نے پوچھا کس فیلڈ میں وابستہ ہیں آپ؟ سنگر ہوں. وہاں انگلینڈ میں شوقیہ کئی پروگرام کیے ہیں میں نے. نیٹ کے ذریعے بھی سینکڑوں فین بنائے ہیں. پھر بھی ایک اچھے مخلص ساتھی کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے. ایک دوست، ایک ہمراز جس سے اپنا بلا جھجک اپنا ہر دکھ ہر سکھ شیئر کر سکوں، جس کے ہونے سے آپ کو اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہو. آپ ہر کسی کے پیچھے نہ بھاگے. جو آپ کا ہو صرف آپ کا ہو. اس کا لہجہ عجیب تشنگی لیے ہوئے تھا. انوشا اسے سمجھ نہیں سکی تھی. انگلینڈ جیسے ملک میں رہ کر کوئی تنہا کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کے سوال پر مقابل بیٹھا وہ شخص دھیمے سے مسکرایا تھا. تنہائی کا تعلق آپ کے اندر سے ہوتا ہے انوشا، ملکوں سے نہیں. پھر شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ کمپرومائز نہیں کر سکا. جو اچھی لگی وہ ملی نہیں اور جو ملی وہ دل کو اچھی نہیں لگی. مطلب میں بہت عجیب سا شخص ہوں. میں ہی کیا، وہ شخص جس کے اندر کوئی نہ کوئی فن ہے وہ شاید عجیب ہی ہوتا ہے. اس کی سوچ، اس کی خواہشات، اس کے خواب بہت مشکل ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو سمجھانا اور ان کے ساتھ نباہ کرنا. جو اچھی لگی وہ کیوں نہیں ملی؟ انوشا کو اب اس سے گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا تھا. سرمد نے اس کے سوال پر گہری سانس فضا کے سپرد کی. پھر بولا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے. میری چاہت، میری دیوانگی سے باخبر ہونے کے باوجود اس نے کسی اور سے شادی رچا لی. مگر کتنی عجیب بات ہے نا انوشا کہ وہ پھر بھی خوش نہیں ہے. کسی اور کے دکھ میں بے حال وہ اب بھی میرا دل جلاتی ہے. کیا کروں میں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آخر یہ محبت کس بلا کا نام ہے؟ عجیب مصیبت ہے یار. کہیں کا نہیں چھوڑتی یہ بندے کو. نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ آپ کیا کریں گی نام جان کر؟ کچھ نہیں، یوں ہی پوچھ رہی تھی. آپ نہ بتائیں. بتانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یقیناً آپ تو جانتی ہی ہوں گے اسے. بہت قریبی رشتہ ہے آپ کا اس سے. اچھا، پھر تو ضرور بتائیے. وہ حیران ہوئی تو سرمد خان مسکرا دیا. یونیورسٹی فیلو ہے میری. بریرہ رحمان نام ہے اس کا. کیا؟
اسے واقعی دھچکا لگا تھا. اس بار سرمد اسے دیکھ کر رہ گیا. ہاں وہی اسٹوپڈ بہت اچھی ہے دل کی. یونیورسٹی میں بہت دوستی رہی ہے ہماری، مگر قدرت نے اس کی آنکھوں اور دل میں میرے لیے محبت کا رنگ نہیں ڈالا. میں اسے خوبصورت نہیں لگتا. وہ مجھے اچھا دوست مانتی ہے. مگر جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرایا تھا. اس مسکراہٹ میں جو اذیت چھپی تھی وہ انوشا رحمان کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی. آپ مزید کتنی دیر یہاں بیٹھیں گی؟ بس اٹھ ہی رہی تھی. کیوں؟ کافی پینے کو دل چاہ رہا تھا. بابا کے بقول آپ بہت اچھی کافی بناتی ہیں. وہ پھر مسکرا رہا تھا. انوشا کا دل چاہ رہا وہ اسے مسکرانے سے منع کر دے. کتنی اذیت، کتنی تلخی تھی اس کی مسکراہٹ میں. وہ اسے دیکھتی رہ گئی. ٹھیک ہے چلیں. فوراً سے بیشتر. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. سرمد بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا. کون کہہ سکتا تھا زندگی سے بھرپور وہ خوبصورت شخص اندر سے اتنا خالی ہے. انزلہ باجی شہر جانے والی کچی سڑک سے اٹھ کر وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھ پائی تھی کہ چھنوں کی مایوس صدا نے اسے قدم وہیں روک دیے. اڑتی رنگت اور پھولی سانس کے ساتھ وہ بہت دنوں کے بعد اس کے سامنے آئی تھی. انزلہ حیران سی اسے دیکھنے لگی. کیا بات ہے چھنو، تو ٹھیک تو ہے نا؟ غضب ہو گیا انزلہ باجی، گاؤں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب؟ اس نے بھویں اچکائی. جب وہ بولی، چھوٹے چودھری کو گولیاں لگی ہیں جی، خود ان کے بڑے بھائی نے ماری ہیں. وہ وہاں حویلی کے قریب پڑا تڑپ رہا ہے، مگر کوئی بھی بڑے چودھری کے ڈر سے اس کے قریب نہیں جا رہا. فیقے اور اس کے ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں. آپ کچھ کریں انزلہ باجی، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. خبر کیا تھی؟ کوئی بم تھا جو انزلہ کو اپنے قریب پھٹتا محسوس ہو رہا تھا. بے ساختہ اس کے کانوں میں اپنے ہی لہجے کی بازگشت گونجی. تمہاری موت انزلہ شاہ کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے ساون شاہ، یاد رکھنا. اور اب جب کہ یہ کہانی ختم ہو ہی رہی تھی تو اس کے اندر بے چینی پھیل گئی تھی. جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا. یہ کیسا المیہ تھا زندگی کا؟ جس شخص کی غلط حرکتوں نے اسے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اب اس سے دائمی جدائی کے تصور کے ساتھ ہی جیسے اس کی ساری برائیاں بھی پس پش چلی گئی تھی. یاد رہا تو محض اتنا کہ وہ اس کی چاہت تھا. جانے کیسے فون کر کے اس نے فوراً سے بیشتر بہزاد کو گاڑی کے ساتھ بلوایا تھا، اور پھر بنا اپنی جان کی پرواہ کیے وہ ملکوں کی حویلی پہنچی تھی، جہاں قدرے فاصلے پر ڈیرے کے ایک طرف وہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا. انزلہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا. بھاگ کر اس نے پہنچتے ہوئے اس نے اپنے حوصلے ٹوٹتے ہوئے محسوس کیے. زندگی کے اجالوں کو الوداع کہتے اس شخص سے نفرت کا گلیشیئر تیزی سے پگھل رہا تھا، اور اس کا سر اپنی گود میں رکھے وہ رو پڑی تھی. کیس؟ ایک مدت کے بعد اس نے اسے اس نام سے پکارا تھا جو اس کی پہچان بن چکا تھا. جو اب میں ساون شاہ نے آنکھیں کھولی تھی. اس کے لب اس کے کہنے کی تمنا میں محض پھڑپڑا کر رہ گئے تھے. کہا تھا نا میں نے، مت خدا بن کر چلو زمین پر. کہا تھا نا. خدائی کا دعویٰ کرنے والے مٹی کے پتلے جب اس زبردست پکڑ والے کی گرفت میں آتے ہیں تو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا انہیں. میں نے کہا تھا نا ساون شاہ، مگر تم نے میری کوئی بات نہیں سنی. وہ اب بلند آواز سے رو رہی تھی. اسی اسنا میں بہزاد جیب لے کر آ گیا. سب ٹھیک تو ہے نا انزلہ؟ جیب سے اترتے ہی اس نے پوچھا تھا. جو ہمیں اس نے ساون کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. نہیں بہزاد، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. پلیز جلدی کرو. ہمیں جلد از جلد ساون کو ہسپتال پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں. گولیاں پیٹ میں لگی ہیں. اللہ نے چاہا تو اسے کچھ نہیں ہوگا. انزلہ کی جذباتیت ہمدردی پر از حد حیران. اس نے آگے بڑھ کر ساون شاہ کو اٹھایا اور جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا. انزلہ بنا دادی کو بتائے بہزاد کے ساتھ ہی جیپ میں بیٹھ گئی. اسے چھنوں کی آواز اب بھی اپنے قریب سے آتی دکھائی دے رہی. پتہ ہے انزلہ باجی، بڑے چودھری نے ساون شاہ کو گولیاں ماری ہیں. نہیں. آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ جی چھوٹے چودھری بھلا کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز تھوڑی ہیں. اب تک تو میں انہیں منہ بھر بھر کے گالیاں اور بدوائیں دیتی تھی، مگر مجھے تو کل ہی فیقے نے بتایا کہ چھوٹے چودھری نے میران شاہ کی پھانسی ختم کروا کر اسے پورے تحفظ کے ساتھ کہیں بگا دیا ہے. اس پر بڑے چودھری کی اس سے جنگ ہوئی تھی، اور تو اور اس نے اپنی بچپن کی منگ بھی ٹکرا دی. سب کہتے ہیں جی وہ صرف آپ کا نام لیتا ہے. چھنوں اور بھی جانے اسے کیا کیا بتا رہی تھی، مگر اس کا دل تو رک گیا تھا. جو پھانس دل میں چبھی تھی، جو نفرت کی اصل وجہ تھی، وہی ختم ہو گئی تھی. تو اب کیا جواز باقی رہ گیا تھا اس شخص سے بے تحاشا نفرت و عداوت کا، جبکہ وہ یہ سب جانتی تھی کہ اس کے باپ کا قاتل بڑا چودھری ہے، اور اسے بڑے چودھری نے اس شخص کے وجود میں بھی گولیاں اتاری تھی جو باپ کے بعد اسے بے حد محبوب تھا. یہ سرمد خان کون ہے؟ وہ اوپر ٹیرس پر کھڑا نیچے سڑک کے مناظر دیکھ رہا تھا جب آباد کی کال آ گئی، اور ابتدائی دعا سلام کے بعد جو پہلا سوال اس نے کیا وہ یہی کیا تھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں تمہارے آفس سے پتہ چلا کسی سرمد خان کے ساتھ مل کر بزنس کو شیئر کر رہے ہو. ہاں یار. کیوں؟ بس اب تنہا کچھ بھی سنبھالا نہیں جاتا. وہ زاور کا پارٹنر تھا. اس کے انتقال کے بعد بہت ایمانداری سے اس نے وہاں انگلینڈ میں زاور کا کام سنبھالا، اسی لیے میں نے اسے یہاں بلوایا. کل میٹنگ رکھی ہے اس سے، تم بھی آ جانا.
میں نہیں آ سکوں گا، تمہیں تو پتہ ہے گھر میں کتنی مصروفیت ہے، ہانیہ کی شادی کے بعد ماما کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، پھر دل کا موسم بھی بہت عجیب ہو رہا ہے، کسی چیز میں جیسے دل ہی نہیں لگ رہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا یار؟ وہی محبت کی کارستانیاں اور ہجر کی آگ۔ میں سمجھا نہیں، تمہارا راوی تو چین ہی چین لکھ رہا تھا، پھر اب نہیں لکھ رہا۔ ایک ہفتے سے نہ اس کی شکل دیکھی ہے نہ کوئی آواز سنی ہے۔ آزاد افسردہ لہجے میں کہتا، وہ شاہزر کو اچھا خاصا حیران کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ منگنی شدہ ہو کر بھی تو ابھی وہیں اٹکا ہوا ہے؟ ہاں تو بھی تو شادی شدہ ہے۔ پھر بھی محترمہ آنسا انوشا رحمان کی جان اٹکی رہتی ہے تمہاری، وہ بلا کا ذہین اور حاضر دماغ تھا۔ شاہزر کے لبوں پر چپ لگ گئی تھی۔ ایک سوال پوچھوں شاہ؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد آباد کی آواز آئی تھی، وہ چپ رہا۔ لگ گئی ہے نا دل پر؟ اس کی چپ پر وہ ہنسا تھا، مگر بہت پھیکی سی ہنسی تھی اس کی۔ اس بار شاہزر نے چپ توڑی تھی۔ پوچھو، یہ محبت کیا بلا ہے؟ کیا تجھے اس کی سمجھ آئی ہے؟ نہیں، شاہزر کی نہیں، میں بہت تھکن تھی، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی شاہ، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، جتنا نظر چراتا ہوں اتنا ہی بے بس محسوس ہوتی ہے۔ کیا کروں؟ کسی ایک کنارے پر لگ جاؤ۔ محبت میں شرک نہیں چلتا۔ کیسا شرک؟ یہی کہ ایک وقت میں ایک ہی مقام کئی لوگوں کو دینا۔ یہ تو تم بھی کر رہے ہو۔ نہیں، میں نہیں کر رہا۔ زندگی اگر میرے سامنے انوشا اور بریرہ دونوں کی چوائس رکھتی تو میں لمحے سے پہلے انوشا کو چنوں گا۔ ہاں، اگر اس کے بغیر بریرہ ملتی ہے تو پھر وہی سب کچھ ہے، اور اگر وہ دونوں ایک ہی شخص کی اولاد نہ ہوتی تو میں انوشا اور بریرہ دونوں کے ساتھ رکھتا، ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، چلو فرض کرتے ہیں انوشا تمہیں مل جاتی ہے، تو کیا تم بریرہ کو چھوڑ دو گے؟ شاید میرے لیے یہ مشکل ہو، مگر یہ طے ہے کہ اگر بریرہ کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ بہت مشکل سوال کا جواب بہت سوچ کر دیا تھا اس نے۔ تبھی اس نے پھر پوچھا، اور انوشا اگر وہ کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو؟ اس بار اسے پھر سے چپ لگ گئی تھی۔ کئی لمحوں کے بعد وہ بولا، بہت مشکل ہے، میرے لیے اس کے بغیر خوش رہنا۔ بہت نقصان کیا ہے میں نے اس لڑکی کا، بہت قرض ہے میری ذات پر اس کے، وہ میرے بغیر خوش رہ سکتی ہے، مگر میں اسے اب مزید کسی اور کے ساتھ شاید کبھی برداشت نہ کر سکوں۔ تم پاگل ہو شاہزر، اور کچھ نہیں۔ محبت میں راس ہی پاگلوں کی ہے میری جان، بلا ہوش مندوں نے بھی کبھی اپنا کچھ گنوایا ہے؟ اس راہ میں تو جو بھی لوٹا ہے سب دیوانوں کا ہی لوٹا ہے۔ شعر نہیں سنا تم نے کہ ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ واہ، اب تو شعر و شاعری بھی شروع کر دی ہے، کیا بات ہے؟ اچھا، منع کا کیا کچھ پتہ چلا؟ نہیں یار، یہ پولیس والے بھی کبھی کسی کے ہوئے ہیں بجائے فائدے کے، مجھے ان سے نقصان ہی نظر آ رہا ہے، کب کہاں کس موقع پر وردی چڑھ جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ چل چھوڑ یار، پہلے کیا کم مسائل ہیں کیا؟ اب ان قانون دان کے مسئلے کا بھی سر پر سوار کر لیں۔ میں آ رہا ہوں 1-2 روز میں تیرے پاس، اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ آباد سے بات کرنے کے بعد اس کے اندر حبس قدر کم ہو گئی تھی۔ بے شک نفسا نفسی کے دور میں ایسا سچا مخلص دوست خدا کے طرف سے اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ چاند کب سے آئس کریم کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ انوشا اس کے زکام کی وجہ سے اسے مسلسل ٹال رہی تھی۔ تبھی وہ سرمد کی گود میں چڑھ آیا جو جمال صاحب کے ساتھ بزنس امور پر ڈسکس کر رہا تھا۔ انکل، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ چلو بھائی، نئی فرمائش پوری کرو۔ جمال صاحب مسکرائے تھے۔ سرمد نے چاند کے ہاتھ چوم لیے۔ کتنی ساری کھانی ہے؟ ڈھیر ساری، مگر ڈھیر ساری آئس کریم کے پیسے تو آپ کے پاپا نے نہیں دیے مجھے، تو آپ میری ان سے بات کروا دینا، میں ان سے کہوں گا، وہ آپ کو ڈھیر سارے پیسے بھجوا دیں گے۔ چاند کی بات پر انوشا کا خون جلا تھا، جبکہ سرمد ہنس دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ اپنی ماما سے بولو وہ ہمارے ساتھ آئیں۔ سرمد کے کہتے ہی وہ اس کی گود سے اتر کر انوشا کے سر ہو گیا تھا۔ ماما چلیں، انکل کے ساتھ آئس کریم کھاتے ہیں۔ تم ہی جاؤ ندیدے کہیں کے، میں نہیں جا رہی کہیں۔ وہ برہم ہوئی تھی، تبھی سرمد نے ٹوک دیا، بری بات انوشا، بچوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے، یہ عمر بہت حساس ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو اندر بٹھاتے ہیں بچے۔ خیر، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوں، نہیں تو میں کہیں نہیں جا رہا۔ اچھی بات ہے، میرا موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا، موڈ بننے میں دیر نہیں لگتی، اب اٹھ جائے، نہیں تو میں نے اور چاند نے کھینچ کر اٹھا لینا ہے۔ وہ چاند کا ہاتھ پکڑ کر واقعی اس کے قریب چلا آیا تھا۔ انوشا سٹا کر اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دنیا میں 100 ضدی مرے ہوں گے جب آپ کا نزول ہوا ہوگا، کلس کر اس نے کہا تھا۔ سرمد دل کھول کر ہنس دیا۔ چلیے بابا، آپ اور آنٹی بھی چلیں، کیا یاد کریں گے اس عمر میں آئس کریم کو؟ چاند کو باہوں میں اٹھا کر وہ جمال صاحب کے قریب آیا تھا جب وہ بول اٹھے، نہیں بیٹا تم رک جاؤ، میں تو ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، اور تمہاری آنٹی دعا لے کر لیٹی ہے، انہیں آرام کرنے دو۔ وہ
واہ، اس عمر میں بھی بیوی کے آرام کی کتنی پرواہ ہے آپ کو. بھائی شوہر ہو تو آپ جیسا. وہ بھی رنسا تھا. جمال صاحب شرمندہ سے ہو گئے تھے. انوشا گاڑی میں آ کر بیٹھی تو سرمن نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا, آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں انوشا. میں مائنڈ نہیں کیا کرتی. آپ پوچھے, کیا پوچھنا ہے. وہ چونکی تھی مگر اس نے سر گھما کر سرمن کی طرف نہیں دیکھا تھا. اچھی بات ہے. سرمن نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نگاہ سامنے روڈ پر جما دی. کیا چاند عبدالصمد کی اولاد نہیں ہے؟ چٹاخ. انوشا کو لگا اس نے سوال نہیں تماچا رسید کیا ہے اس کے چہرے پر. کیا عجیب ستم ظریفی تھی کہ وہ اس کالک سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی. ہر جگہ اس کی رسوائی منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی دکھائی دیتی تھی. وہ بوجھل عذاب کے ساتھ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی. آئی ایم سوری اگر آپ نے مائنڈ کیا تو. وہ اب اسے دیکھ رہا تھا. انوشا نے سر سیٹ کی پشتگاہ سے ٹکا دیا. اٹس اوکے. وہ بہت آزاردہ تھی. سرمد کو اپنے سوال پر پچھتاوا ہونے لگا. قریباً 25 منٹ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی. جب گاڑی ایک جھٹکے سے ایک ریسٹورینٹ کے سامنے رکی, سرمن نے گاڑی سے نکل کر پہلے چاند کو اٹھایا پھر انوشا کی سائڈ پر آ گیا, مگر وہ اس سے قبل ہی گاڑی سے نکل آئی. موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا انوشا. شاید وہ اس کا موڈ بحال کرنے کو پوچھ رہا تھا. انوشا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا. چلے پھر اسی خوشی میں آپ کو شاندار سا ایڈوانس ڈنر کرواتا ہوں. کیا خیال کریں گی؟ آپ کے کس سخی اجنبی سے پالا واسطہ پڑا تھا. براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرایا تھا. انوشا بے ساختہ نظریں چرا گئی. عین اسی لمحے کسی اور کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے اور گاڑی میں بیٹھے شاہزر افندی کی نگاہیں انوشا اور اپنے بیٹے کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ اکٹھے دیکھ کر حیرانی سے کھلی رہ گئی تھی. تو کیا واقعی اس کے امتحان کا وقت شروع ہو گیا تھا؟ اس روز پورے 2 ماہ کے بعد وہ جاب پر واپس آئی تھی اور یہ 2 ماہ آباد نے کیسے گزارے تھے محض اس کا دل جانتا تھا. سائقہ جانتی تھی کہ وہ بھی آباد انڈسٹری میں ہی کام کرتا ہے, اسی لیے اس نے بیماری کا بہانہ بنا کر 2 ماہ کی درخواست بھیج دی تھی. آباد اس سے پہلے بھی باقاعدگی سے آفس نہیں آتا تھا, زیادہ تر غیر ملکی ٹورز پر ہی رہتا تھا, مگر اب پچھلے 2 ماہ سے وہ پوری پابندی سے آفس آ رہا تھا, اسی امید پر کہ شاید وہ اسے مل گئی. کئی بار وہ اس کی گلی میں بھی گیا تھا مگر ہر بار وہ دروازہ اسے بند ہی ملا تھا. اس روز اسے کہیں جانا تھا. وہ صرف چند لمحوں کے لیے آفس کا چکر لگانے آیا تھا. جب اس کی نظر اپنے کیبن کی طرف جاتی سائقہ پر پڑی. صرف 2 ماہ میں وہ لڑکی کیا سے کیا ہو کر رہ گئی تھی. اس کا دل اس کے پہلو میں دھڑکا تھا اور بہت زور سے دھڑکا تھا. عین اسی لمحے اسے شاہزر کی بات یاد آئی تھی. کسی ایک کنارے پر لگ جاؤ آباد, محبت میں شرک نہیں چلتا. ہاں اسی لیے تو خدا بھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. تم نے صحیح کہا تھا شاہزر, محبت توحید وحدانیت کا نام ہے. شرک کرنے والے ہمیشہ بھٹک جاتے ہیں. وہیں کھڑے کھڑے اس نے سوچا تھا اور سیدھے اپنے روم میں چلا آیا. وہاں ضروری کام نپٹانے کے بعد اس کے قدم سائقہ کے کیبن کی طرف اٹھ گئے تھے. شجر پہ جو کوئی جال ہوگا تو پنچھیوں کا زوال ہوگا. ستارہ مٹی میں گم ہوا تو تمہیں بھی اس کا ملال ہوگا. وفا کی مٹی کو چھو کے دیکھو, ہمارے جیسا ہی حال ہوگا. جواب تم سے جو کم ہوا ہے, کوئی تو ایسا سوال ہوگا جو بیچ دیتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. وہ ربط کیسے بحال ہوگا. بطول دل جو لہو لہو ہو تو رنگ آنکھوں کا لال ہوگا. اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے. حسب معمول وہ سونے جاگنے کی کیفیت میں مبتلا تھی اور وہی جلالی بزرگ پھر اس کے سامنے تھے. جب اس نے خوف زدہ ہو کر ان سے پوچھا, جواب میں بزرگ کی موندی ہوئی آنکھیں کھل گئی. ان آنکھوں کی سرخی اور جلال نے گوری کا دل سہما دیا تھا. بہت مہربان ہے وہ اپنی مخلوق پر, اپنے محبوب کی محبوب امت پر. گناہ سے لتھڑے یہ لوگ جو دنیا کی مستی میں گم ہیں, جن کے لیے آخرت ایک قصے کہانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے, یہ لوگ ہدایت کے حقدار نہیں ہیں بیٹی کہ ان کے ظاہر و باطن میں تصاد ہو. یہ نماز میں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے سامنے سر جھکاتے ہیں مگر ان کے دل دنیا کی طرف دنیا ہی چل رہی ہے. بکری کے مردہ بچے سے زیادہ حقیر دنیا. یہ عمر کی نقدی خرچ ہونے تک ہوش میں نہیں آئیں گے. دنیا اس کے لیے نشہ ہے اور یہ اس نشے میں مدہوش ہے. انہی لوگوں کے لیے شیطان مردود نے بڑے کروفرز کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا تھا کہ وہ قبر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے, مگر اللہ کی مخلوق میں اس کے وہ بندے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے اللہ کے ناپسندیدہ تمام کاموں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں, خواہ وہ ان کی کتنے ہی محبوب ہوں. تو یہ ہدایت اور بڑا انعام ہے بیٹی. یہ دنیا کی زندگی تو گہری نیند کا نام ہے. اس نیند سے آنکھ نزا کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی کھلے گی, مگر افسوس تب تک عمر کی ساری نقدی خرچ ہو چکی ہوگی. کیسی عمر کی نقدی بابا, کیسا دنیا کا بازار. وہ پریشان تھی. بابا کے ہاتھ میں موجود تسبیح کے گرتے دانے رک گئے تھے. عمر کی نقدی کا نہیں پتہ تجھے؟ یہ مہلت کا نام ہے بیٹی. 10 سال 20 سال 50 سال وہ اپنے جس بندے کو جتنی چاہتا ہے عمر کی نقدی دے دیتا ہے, دے کر بھیجتا ہے. جا تجھے دنیا کے بازار میں جینے کے لیے اتنی مہلت اتنے ماہوں سال دیے. اس مقرر
کی ہوئی مہلت میں اپنے لیے جو کما سکتا ہے کما، چاہے تو نیکی اور اچھے اعمال کی گٹھری تیار کر جو تیرے آخروی سفر میں تیرے کام آئے، وہ وقت کہ جب جنم دینے والی ماں بھی بچے کی نہیں ہوگی۔ نفسا نفسی کے اس وقت میں صرف اپنے اعمال کام آئیں گے، نہیں تو برائی کے شیطانی ٹھیلوں کی طرف چلا جا، اور آخرت میں اپنی ذلت کے لیے اپنے اعمال نامے میں گناہوں کا بوجھ اکٹھا کرتا جا۔ پھر جیسے ہی سانسوں کی مہلت ختم ہوگی، حساب شروع ہو جائے گا۔ امتحان کا وقت گزر جائے تو پھر نتیجہ ہی تیار کیا جاتا ہے بیٹے۔ یہی عمر کی نقدی اور دنیا کی بازار کی کہانیاں۔ مگر میں تو اس راہ کی بھٹکی ہوئی راہی نہیں ہوں بابا، میں تو بیزار ہوں اس روندی ہوئی دنیا سے۔ وہ روئی تو بابا کے لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی بیزاری ہے یہ، جس میں دنیا کی چاہ ختم نہیں ہوتی ہے؟ کیا کیا تو نے اپنے اصل کے لیے؟ کتنا مشکل سوال تھا اور کیسی تلخی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور سر جھکا گئی۔ خوابوں کا یہ سلسلہ لامتناہی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ شب آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ خواب کا ایک ایک منظر ذہن میں تازہ تھا۔ آپ ہی آپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ کیا کروں میں؟ یہ خواب، یہ آگاہی، آخر کیا مقصد ہے ان کا؟ میرا رب مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ وہ الجھ رہی تھی، اور اس الجھن کا سرا سوائے قرآن پاک اور نماز کے اور کسی سے نہیں مل سکتا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ بہت سنجیدہ اور مصروف ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں ہادیہ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں نے بھی یہ بات محسوس کی تھی، مگر اس سے استفسار کسی نے نہیں کیا تھا۔ ہادیہ اس روز نہیں آئی تھی اور عباد کو فوراً اسلام آباد جانا تھا، مگر سائقہ کو دیکھنے کے بعد جیسے اس کے سارے کام ملتوی ہو گئے تو وہ تیز قدموں سے چلتا اس کے کیبن میں آیا، جہاں وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ سائقہ مانوس پکار پر اس نے فوراً سر اٹھایا تھا اور پھر جیسے سر جھکانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ وہ خود اپنی بے اختیاری پر گھبرا اٹھی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو پلیز۔ 2 قدم مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ سائقہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ سائقہ پلیز ایک بار میری بات سن لو، پھر جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ مجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، نہ میرا آپ سے کوئی واسطہ ہے، سمجھے آپ؟ صرف ایک بار پلیز۔ اسے ارد گرد کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ سائقہ اس کی ہر دھرمی پر تپ اٹھی تھی۔ میں اس وقت کام میں مصروف ہوں مسٹر زین، اور میرے ایم ڈی اس وقت مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ باہر میں کیا کام، میں ایم ڈی سے بات کر لیتا ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو، بس ضد مت کریں مسٹر زین، تم بھی نہ کیا کرو ضد۔ چلو جلدی کام سمیٹو، شاباش، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنی مخصوص ہر درمی سے کہتا وہ ایم ڈی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سائقہ اس کی ضد اور دل ہی دل میں تلملاتی آفس میں تماشا نہ بننے کے لیے مجبوراً آفس سے نکل آئی۔ عباد اس کے پیچھے ہی نکلا تھا، دل میں اس کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ کرتی خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ ساحل سمندر کے قریب رکی تھی۔ موسم بے حد سہانا تھا، تبھی اس نے ساحل کا رخ کیا تھا، وگرنہ وہ اسے کسی پارک یا ریسٹورینٹ میں لاتا۔ پورے راستے سائقہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو سائقہ اس سے پہلے ہی گاڑی سے نکل آئی تھی، خوبصورت گندمی چہرے پر غصے کی شدت کے باعث جیسے دھوپ چمک رہی تھی۔ وہ ترچھی نظر سے دیکھ رہا تھا، قدرے نادم سا قریب آ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری سائقہ، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ وہ بڑی سلگتی نگاہوں سے سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ عباد کو لگا جیسے شاید اس کے الفاظ اندر ہی اندر دم توڑ گئے ہوں۔ بہت مشکل سے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اس روز میرے باس کی بیٹی میرے ساتھ تھی، اسی لیے میں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا، مگر خدا گواہ ہے سائقہ، میں پچھلے 2 ماہ میں ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکا۔ بار بار میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا تھا، مگر نہ فون پر آپ سے رابطہ ہو رہا تھا، نہ آپ آفس آ رہی تھی۔ یہ بہت غلط ہے سائقہ، کم از کم آپ کو مجھ سے وضاحت ضرور مانگنی چاہیے تھی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا اور سائقہ کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ ہو گیا آپ کا لیکچر مکمل؟ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ مکمل اجنبی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ سائقہ پلیز، مر گئی سائقہ، مار دیا آپ نے، آپ مار دیا اسے آپ پر اعتبار نے۔ آپ نے کیا سمجھا مسٹر زین، میں غریب ہوں تو میری کوئی عزت نہیں؟ آپ امیر ہیں تو سب جو چاہے سلوک کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو پسند کیا، اپنا آپ فروخت نہیں کیا۔ یہ ساری زندگی، یہ ساری دنیا بھی اگر میری غربت کی وجہ سے مجھے دھتکار دیتا بھی میرے لیے میری ذات کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ میں خود کو دنیا کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ میرا ہونا میرے لیے اہم ہے، خواہ دنیا کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے۔ وہ کھل کر دل کا غبار نکال رہی تھی۔ عباد دانستہ خاموش رہا کہ وہ اس وقت خاموش میں ہی عافیت تھی۔ اب بھی اگر وہ دل کا غبار نہ نکالتی تو شاید ان دونوں کے درمیان
कायम फासले कभी कम ना होते। आपने क्या समझा आप मुझे किसी सस्ते खिलौने की मानी दुत्कार देंगे तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी, रोती फिरूंगी आपके हिज्र में, या आपके पाँव पकड़ आपसे मोहब्बत की भीख मांगूंगी? भीख में नहीं मिलती मोहब्बत, और ना ही बदले में महबूब का दिल पाँव पकड़ने से मोम होता है। आज तक रुए ज़मीन पर कोई ऐसी दवा भी ईजाद नहीं हुई जो मोहब्बत के ज़ख्मों का तरियाक बन सके, बदले हुए लहजों का कोई हल निकाल सके। आपने अच्छा किया मुझे मेरी औकात याद दिला दी, वगरना कागज़ की मोहब्बत के कागजी दिलासों पर जीती अभी आगे चलकर जाने कितनी तकलीफ उठानी पड़ती मुझे। आखिर जो जितनी ऊंचाई पर जाएगा इसे मुंह के बल गिरने पर इतनी ही चोट और जख्मों का अजाब सहना पड़ेगा साइका। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा मिस्टर जैन, ये जो हम जैसे कम हैसियत फ़कीर लोग होते हैं ना, बड़े ईमानदार होते हैं। ये जज्बों में हर चीज़ खालिस होती है हमारे पास, चाहे वो आंसू हों, एहसासात हों या जज्बात हों। कुदरतें हम जैसे कंगलों को एक चीज़ बड़ी वाफर फरावानी में विदियत की हुई है, और वो है मोहब्बत। बहरहाल साइका अहमद आपके गम में टूट कर बिखरने वालों में से नहीं है। बिना इसकी सदा को खातिर में लाए वो समंदर की पुरसुकून मौजों पर सुलगती निगाहें जमाएं अपनी कह रही थी, यूं जैसे इन खामोश पुरसुकून मौजों को जिता रही हो कि देखो इस रोज़ तुम मुझ पर मेरी बेबसी, मेरे दुख, मेरे अकेलेपन पर हंस रही थी। आज मैंने अपने महबूब को पराया कर दिया, तुम खामोश हो। देखा मैंने कहा था ना, तुम कभी साइका को टूट कर बिखरते हुए नहीं देखोगी। बस, या अभी कुछ और भी कहना है? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बिलाखिर आबाद ने लबों को जंबिश दी थी। साइका ने इसका सवाल सुना अनसुना किया, गुस्से और जज्बात की शिद्दत से। जहाँ इसकी टांगें और होंठ कांप रहे थे, वहीं आंखें आंसू जब्त करने की कोशिश में लहू रंग हो रही थी। आबाद को इस लम्हे सादा सी लड़की पर बेहद तरस और प्यार आया था। इसके मुकाबिल आकर बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए वो ज़रा सा मुस्कुराया था, फिर इंतहाई अपनाइयत और नरमी से इसका हाथ थामते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो साइका, तुम्हें खबर हो जाएगी, तुम टूटने से बच नहीं सकती हो। अपना चेहरा देखो, फ़कत 2 माह में कितना कमला गया है। अपनी ये खूबसूरत आंखें देखो, कैसे पुराने मज़ारों के दीप की मानिंद बुझ कर रह गई हैं। एक नज़र ज़रा अपना सरापे पर डालो, वो पहले से जाज़बियत और दिलकशी कहीं खो गई है। क्यों? इसका हाथ साइका के गाल पर टिका था और वो इतने दिन से जब्त का पहाड़ बनी एकदम से जैसे सारा ग्लेशियर बिखर गया था। एक बार जो आंसू टूट कर गालों पर फिसले तो फिर कतार दर कतार फिसलते ही चले गए। आबाद ने पहली बार इतने करीब से किसी लड़की को यूं रोते हुए देखा था, तभी इसका दिल जैसे ठहर सा गया था। सिर्फ एक लम्हे में इस पर अश्कार हुआ था कि वो साइका अहमद के बगैर कब कुछ भी नहीं। साइका अब अपना जब्त खो बैठी थी। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह रो रही थी। तुम बहुत बुरे हो जैन, दुनिया में तुमसे ज़्यादा स्टूपिड दूसरा कोई नहीं। सेम टू यू, मेरा भी यही ख्याल है तुम्हारे बारे में। चाहो तो अभी तुमसे ज़्यादा आंसू बहा सकता, मगर एक शेर है ना, हमने हंस हंस कर बरम अहले वफा का रखा है। हम भी रो देते अगर इश्क में झूठे होते। इसके कहने पर साइका ने अपना सर ऊपर उठाया। मैं ना झूठी हूँ ना चालबाज। मैंने कब कहा कि तुम झूठी हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बहुत स्टूपिड हो। कोई ज़रा सी बात पर इतना सख्त नाराज़ होता है? ज़रा सी बात? तुम्हारे लिए वो ज़रा सी बात थी? अजहद दुख के साथ इसने पूछा तो आबाद ने निगाहें चुरा ली। कहा ना साइका, इस वक्त मजबूरी थी। कसम से वो लड़की अगर तुम्हें मेरे साथ देख लेती तो बात का पतंगड़ बना देती, जाने बॉस को क्या क्या कहती जाकर। और फिर बस इस ज़रा सी बात पर मेरी नौकरी, ये शाहाना ठाट बाट ये सब ख़त्म और मैं आ जाता सड़क पर। ज़रा सोचो, अगर ऐसा हो जाता तो हम अपने आने वाले बच्चों को क्या मुंह दिखाते? संजीदगी से बात करते करते वो अचानक फनी हुआ था। साइका जो बगौर इसके चेहरे की तरफ देख रही थी एकदम से सुर्ख पड़ गई। देखो इस वक्त कितना खूबसूरत रंग ठहरा है तुम्हारे चेहरे पर। इसीलिए कहता हूँ यार, मत इम्तिहान लिया करो मेरा और अपना। जिस अजियत में ये 2 माह मैंने गुजारे हैं सिर्फ मेरा खुदा और मेरा दिल जानता है। तुम तो फैसला करके सुकून से घर बैठ गई थी। मैं बेचारा कैस हर काम छोड़कर सुबह से शाम तक सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद तुम्हारी कोई एक झलक देखने को मिल जाती। तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर पागलों की तरह खड़ा रहता था। एक बार तो लोग मशकूक भी होने लगे थे। तभी दिल पर पत्थर रखकर यह सिलसिला तर्क किया। इसकी आंखों में मोहब्बत के चश्मे फूट रहे थे। साइका मसरूर से रुख फेर खड़ी थी। इधर देखो साइका, कितने लड़के लड़कियां आज़ाद दाना घूम रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे हैं, घर वालों के एतबार का खून करके, झूठ का सहारा लेकर। सिर्फ यही नहीं, होटलों पार्कों की जीनत बने,
ہیں اور شاید روز بنتے ہیں، مگر یہ پیار نہیں ہے، یہ صرف ضرورت ہے جو ان کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ یہاں ساحل سمندر پر آنے والے ہر لڑکا زین نہیں ہے اور نہ ہی ہر لڑکی سائقہ احمد ہے جس کا اندر اجلے دودھ کی مانند شفاف ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یقین رکھنا، مجھے تمہاری غربت یا حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے اگر اہم ہے تو صرف تمہاری ذات، تمہارے اندر کا اجلا پن، تمہاری پاکیزگی، تمہاری حیا، اور یہ وہ چیز ہے جو ہر لڑکی کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ زیور، یہ خزانہ، یہ دولت کسی بھی لڑکی کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے سائقہ۔ مجھ سے خاکسار کی تو اوقات ہی کیا ہے، مجھ جیسے خاکسار کی تو اوقات ہی کیا ہے۔ اس کے زبان سے نکلے ان لفظوں نے پل میں معتبر کر دیا تھا اسے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ چلو اب اس صلح کی خوشی میں اچھا سا لنچ کر لیتے۔ نہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، ایم ڈی صاحب ناراض ہو رہے ہیں۔ ہونے دو ناراض، میں خود بات کر لوں گا ان سے، چلو تم۔ وہ کہاں اس کی سننے والا تھا۔ سائقہ محض منمنا کر رہ گئی۔ واپسی کا یہ سفر کتنا دلکش اور سہانا تھا۔ وہ بے مقصد ہی ڈرائیو کرتے آباد کی نکست سے تیار اس شاندار لباس میں بار بار نظر بچا کر چوری چوری دیکھتی۔ کہنے والوں نے کتنا صحیح کہا تھا، عشق و محبت کی روگی کا علاج سوائے اس کے محبوب کے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہادیہ، لنچ کے لیے چلنا ہے کہ نہیں؟ سجی سنوری ہانیہ نے کوئی تیسری مرتبہ اسے آواز دی تھی جب وہ کنگن پہنتے ہوئے کمرے سے نکلی اور سرد سے سیڑھیاں کراس کرنے لگی۔ میں تو تیار ہی ہوں، بس آپ کے بھائی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اسٹوپڈ فون ہی ریسیو نہیں کر رہا۔ مصروف ہوں گے، ویسے بھی ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد کے لیے نکل گئے ہوں۔ آج اسلام آباد جانا تھا انہیں، لیکن اس نے لنچ پر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو کیا ہو گیا یار، مصروف بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اب جلدی چلو، تمہارے بھائی اس سے زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ عجلت میں تھی۔ ہادیہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آباد کا نمبر پریس کر گئی، مگر دوسری طرف پھر اس کا سیل کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ وہ خوف زدہ سی ہانیہ کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ لنچ کا جو پروگرام ہانیہ کی شادی کے بعد اس نے صرف آباد کے لیے بنایا تھا، ایک دم سے بے مزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ محبت عام ایک سانحہ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ پیش آنے سے پہلے وہ اور گڑیا گہری نیند سو رہے تھے جب امامہ سست روی سے چلتی اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ پرسوں شجاع کی نفرت اور بے تحاشا غصے کے بعد وہ سر جھکائے مغمور بیٹھی تھی جب ریاض بابا چوکیدار نے اس کے سر پر دشت شفقت رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی اور اسے گھر میں بنے اپنے کوارٹر کے دروازے اس پر کھول دیے تھے۔ شجاع سے ان کا واسطہ بہت پرانا تھا، وہ اس کی ضد اور غصے سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا پھر اس کا پتھر کی لکیر بنا رہتا۔ وہ جانتے تھے کہ شام میں گھر واپس لوٹنے کے بعد اگر امامہ اسے دوبارہ نظر آئی تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ خاندانی ملازم ہونے کی حیثیت سے وہ شجاع کی زندگی کے بہت سے نشیب و افراد سے آگاہ تھے، لہٰذا امامہ کو سمجھا بجھا کر وہ اپنی طرف لے آئے تھے جہاں ان کے ساتھ ان کی بیمار بوڑھی بیوی رہتی تھی۔ شجاع نے گھر واپسی کے بعد امامہ کو موجود نہ پا کر گہرا سانس بھرا تھا۔ رات میں وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو نظر سائیڈ ٹیبل پر پڑی اور اپنی شادی کی تصویر پر جا پڑی۔ دل میں ایک لمحے کے لیے ہلچل سی مچی تھی اور اس نے شکوہ کنان نگاہوں سے تصویر کو دیکھتے اسے ٹیبل پر واپس رکھ دیا۔ گڑیا اس سے امامہ کے بارے میں سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ وہ بمشکل اسے بہلاتا، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا اسے سلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئی تو وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلا آیا۔ رات خوب چاندنی تھی مگر اس چاندنی میں ایک عجیب سا خزن بکھرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جیسے بیزار ہو کر واپس پلٹا اور کمرے میں آ کر نیند کی گولی ہتھیلی پر رکھی، گلاس پانی سے بھرا اور گولی نکل کر بازو آنکھوں پر دھرتے ہوئے لیٹ گیا۔ امامہ جس وقت وہاں آئی وہ گہری نیند میں مدہوش سو رہا تھا۔ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے وہ کوارٹر سے نکلی تھی اور بنا کسی کو بتائے وہاں سے پہنچی تھی۔ جہازی سائز بیڈ کے دائیں طرف گڑیا لیٹی تھی، وہ اسی طرف چلی آئی۔ اس کا منا سا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو یہ گڑیا بہت چھوٹی تھی، شاید اسی لیے اسے جان کا عذاب لگتی تھی، مگر اب جب کہ اس کا دل بدل گیا تھا تو یہ بازی پلٹ گئی تھی۔ ہائے افسوس! وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکی بچی پر جھک گئی۔ 6 سال کی عشا میں اس وقت اسے اپنا آپ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے جھک کر بے ساختہ اپنے ہونٹ اس کی سرد پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ وہ کمبل کے بغیر لیٹی تھی۔ اس نے کمبل کھول کر اچھی طرح اس پر پھیلا دیا، پھر وہ گھوم کر بیڈ کی بائیں سائڈ پر آئی اور شجاع کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنے ہاتھ اس کے پاؤں پر دھر دیے۔ ٹپ ٹپ آنسو کا سلسلہ تاحال جاری تھا۔ اس کے دل میں جانے کیا آئی کہ جھک کر اپنے لب اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ عین اسی لمحے شجاع کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے پیروں پر جھکی روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا معاملہ ہے، مگر اگلے ہی پل جب سمجھ آیا تو تیزی سے اپنے پاؤں کھینچ لیے، پھر فوراً اٹھتے ہوئے اسے بازو سے تھاما اور بیڈ روم سے باہر لے آیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں اس وقت؟ میں نے کہا تھا نا دوبارہ کبھی شکل مت دکھانا۔ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے وہ گرایا تھا۔ امامہ بے بسی سے رو پڑی۔ میں گڑیا
میں گڑیا کے بغیر نہیں رہ سکتی شجاع، خدا کا واسطہ ہے آپ کو مجھے اس معصوم بچی سے دور مت کرے. جسٹ شٹ اپ. تم جیسی بے ایمان، بے ضمیر، دھوکے باز لڑکی کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں میں. تم جانتی ہو کہ میری بیٹی میں میری جان ہے اور اس بار تم اس کو مہرا بنا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. سمجھی تم؟ وہ اپنا اعتبار کھو چکی تھی. شجاع بنا اس کے آنسوؤں کی پرواہ کیے کمرے میں گیا اور قمیض پہن کر پھر لاؤنج میں چلا آیا. چلو. اگلے ہی پل وہ پھر اسے بازوؤں سے تھامتے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا. وہ ہکا بکا رہ گئی. کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ گاڑی میں بیٹھو، میں بتاتا ہوں. کتنی سختی تھی اس کے چہرے پر اور اس کے لہجے میں. اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑوانا چاہا مگر گرفت بے حد سخت تھی. وہ آنسو پیتی بے بسی سے اس کے ساتھ گھسیٹتی رہی. گیٹ پر موجود گارڈ ابھی بھی الرٹ تھا. شجاع کے اشارے پر اس نے فوراً سے بیشتر گیٹ کھول دیا تھا. گاڑی گیٹ سے نکلی تو اس نے پوچھا، اپنے کزن کا ایڈریس بتاؤ. چھوڑ کر آ رہا ہوں اس کے پاس. کوئی ضرورت نہیں ہے. گاڑی روکیں پلیز. ایڈریس بتاؤ امامہ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس بار وہ دھاڑا تھا. امامہ سمجھ گئی چوکیدار بابا نے کیوں فی الوقت اسے اس کے سامنے آنے سے منع کیا تھا. اس وقت اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے اس نے ارسلان کا ایڈریس ٹھہر کر اسے بتایا. اگلے 35 منٹ میں گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی جہاں ارسلان ٹھہرا ہوا تھا. جاؤ اب کبھی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھنا. اس کے سائڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے نیا حکم سنایا تھا. امامہ سر جھکائے بیٹھی تھی. شجاع میں گاڑی سے نکلو امامہ حسن، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے. درستگی سے کہتے ہوئے اس نے زبردستی سے کھینچ کر گاڑی سے نیچے اتار لیا تھا. اب جاؤ. امامہ نے سر اٹھا کر دیکھا. وہاں معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس نے اپنی محبت کو پانا چاہا تھا. شجاع حسن سے چھٹکارے کی خواہش بھی کی تھی اور دل کی گہرائیوں سے دعا بھی مانگی تھی، مگر اس وقت اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دعا کی قبولیت کیسی اذیت سے دوچار کر دے گی اسے. محبت کی یوں حصول کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ آخری بار سر اٹھا کر اس نے شجاع حسن کو دیکھا تھا مگر وہ رخ پھیرے کھڑا تھا. وہ شدید مایوس ہو کر آگے بڑھ گئی. اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور جس وقت امامہ نے اس گھر کے بند دروازے پر دستک دی اور جواب میں وہ دروازہ کھلا، وہ اطمینان سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زن سے وہاں سے چلا گیا. گو دل اس وقت سخت اضطراب کا شکار تھا مگر انا سکون پا گئی تھی. اندر کے مرد کو جیسے قرار آ گیا تھا. وہ نہیں جان پایا تھا اس رات اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی سنگین غلطی کر دی تھی. دھول اڑاتی نگاہوں سے وہ گاڑی میں بیٹھا انوشا اور اپنے بیٹے کو اس اجنبی مرد کے ساتھ ریسٹورانٹ کے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. بہت ستم ظریفی تھی اس کے انگلینڈ میں کبھی سرمد کو روبرو نہیں دیکھا تھا. ان دونوں کے درمیان ہمیشہ فون پر بات ہوئی تھی، تبھی وہ اس کی شناخت میں ناکام رہا تھا. انوشا اپنے لیے اتنی جلدی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اسے خبر نہ ہوئی کہ وہ کتنی دیر وہاں گاڑی میں بیٹھا رہا ہے. وہ لوگ ڈنر سے فارغ ہو کر باہر نکل آئے تھے، تب بھی وہ وہیں موجود تھا. واپسی کے سفر میں اس نے اپنی گاڑی ان لوگوں کی گاڑی کے پیچھے ڈال دی. ایک طویل مسافت کے بعد جس عمارت کے سامنے وہ رکی وہ عمارت شاہزر کے لیے ہرگز غیر شناسا نہیں تھی. زاور کے ساتھ وہ اکثر وہاں آتا رہا تھا، بلکہ اس کے مشورے اور رہنمائی کے بعد زاور وہ پلاٹ خرید کر وہاں عمارت کھڑی کرنے میں کامیاب ہوا تھا. انوشا اور سرمد کے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ پلٹا اور اس بار جیسے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ وہیل تھامنے کی ہمت ہی نہیں تھی. جانے کس عالم میں ڈرائیو کرتے وہ ہوٹل واپس پہنچا تھا. ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر واپس بھاگ جائے مگر پھر سر جھٹک دیا. جب وہ قسمت میں ہی نہیں تھی تو بھلا خود کو دکھانے سے کیا حاصل تھا؟ انوشا کو چاند کیسے اور کہاں ملا؟ یہ ایک اور الجھان دینے والا سوال تھا. کل سرمد کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی. حاشر نفیس صاحب کے گھر منعقد ایک چھوٹی سی پارٹی میں اسے سرمد کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں سے ملنا تھا. انوشا اپنی دانست میں اس سے چھپ کر دور چلی گئی تھی مگر اس نے پھر سے اس کا سراغ ڈھونڈ لیا تھا. اضطراب کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی سلامتی پر دل کو قدرے قرار نصیب ہو چکا تھا. چاہے وہ دنیا کی نظر میں اس کا بیٹا نہیں تھا، صرف اور صرف انوشا کے ماتھے کا کلنک تھا، ایک گناہ تھا. مگر شاہزر کو اس ننھے سے وجود میں اپنی جان دوڑتی دکھائی دیتی تھی. وہ اس کے لیے امید کی ایک کرن تھا. ناجائز تعلق سے جائز جنم لینے والا وہ ننھا فرشتہ اس کی ہر چیز کا مالک تھا. سوچ کا محور انوشا اور چاند سے ہو کر بریرہ کی طرف رخ موڑ گیا تھا. اسے انگلینڈ گئے کئی ہفتے ہو گئے تھے مگر وہ ابھی تک اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا. اچھا ہی ہوا تھا اس نے بریرہ کی دل آزاری نہیں کی تھی، وگرنہ انوشا کے یوں فیصلہ کر لینے کے بعد کیا باقی رہ جاتا اس کے پاس؟ رات انہی سوچوں کی نظر ہو گئی. صبح دیر تک پڑا سوتا رہا. ظہر کی نماز کے بعد کہیں آنکھ کھلی تو فریش ہو کر نیچے چلا آیا. اگلے 2 گھنٹے یوں ہی سستی سے گزر گئے جب اس کے سیل پر سرمد کی کال آ گئی. ہیلو، السلام علیکم جناب، کہاں ہیں آپ؟ بس نکل ہی رہا ہوں یار. تم پہنچ گئے کہ نہیں؟ کب سے پہنچا ہوا ہوں یار، اب تو بس تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں.
ٹھیک ہے میں بس ابھی آیا. جلد از جلد اس بات نے جلد سے جلد اس نے بات سمیٹی کہ طبیعت ابھی بھی بے حد بوجھل تھی. اگلے 25 منٹ کے بعد وہ حاشر صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں واقعی رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا. وہ سب سے ہاتھ ملاتا اچانک سرمد کو دیکھ کر رک گیا. رک کیوں گئے یار؟ میں سرمد ہوں، سرمد خان. کیا نہیں پہچانا؟ وہ شاید اسے پہلے دیکھ چکا تھا، شاید کہیں تصویروں میں، مگر شاہزر اسے دیکھ کر ضرور ٹھٹکا تھا. یہی تو وہ شخص تھا جسے اس نے انوشا کا ممکنہ شوہر تسلیم کر لیا تھا. نائس ٹو میٹ یو. کیسے ہیں آپ؟ سرمد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. وہ نادم سا سر جھٹک کر اس کا ہاتھ دبا گیا. شکریہ، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی. آپ کیسے ہیں؟ فٹ فات. بہت خواہش تھی آپ سے ملنے کی. چلو تمنا تو پوری ہوئی. وہ مسکرا رہا تھا. شاہزر نگاہیں چرا گیا. تھوڑی دیر سب سے گپ شپ کے بعد وہ دونوں الگ کونے میں آ بیٹھے. اور سنائیں شاہزر، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ زاور اکثر ذکر کرتا تھا آپ کا، بلکہ شافیہ کے پاس تو سوائے آپ کی باتوں اور یادوں کے اور کچھ تھا ہی نہیں. اسی کے پاس کئی تصویروں میں آپ کو دیکھا تھا میں نے. مجھ سے بھی اکثر آپ کا ذکر کیا کرتے تھے دونوں. سوئے اتفاق کے کبھی روبرو ملاقات نہیں ہو سکی. بہرحال شادی کی بہت بہت مبارک ہو. صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اس نے وہ جملہ کہا تھا. جو میں سرمد ہنس پڑا. کس کی شادی میرے بھائی؟ اور کب ہوئی یہ شادی؟ آپ کی اور کس کی؟ کل انوشا کے ساتھ ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا آپ کو. او ہاں ضرور دیکھا ہوگا، مگر وہ میری وائف نہیں ہے. ہنستے ہوئے اس نے کہا تھا. شاہزر کو لگا اس کے پورے وجود میں سکون کی لہر سرایت کر گئی ہو. او سوری. اور سنائیں. نہیں سوری کی کوئی بات نہیں. انوشا جیسی صبر و تحمل والی لڑکیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں. بہرحال بریرہ کیسی ہے؟ فائن. آج کل تو انگلینڈ گئی ہوئی ہے. اچھا، کیا انگلینڈ واپس چلی گئی ہیں؟ ہاں کچھ ہفتے پہلے ہی گئی ہے. اور آپ؟ میرا مطلب آپ نہیں گئے؟ نہیں، میرا یہاں رہنا زیادہ ضروری تھا. وہ ضرورت سے زیادہ اداس اور سنجیدہ تھا. سرمد نے بزنس کو چھیڑ لیا. وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک شاہزر کی نظر اپنے بیٹے پر جا پڑی. وہ وہاں موجود تھا اور رو رہا تھا. تب سرمد خان سے ایکسکیوز کر کے وہ فوراً بچے کی طرف لپکا. چاند؟ مانوس صدا پر چاند نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جیسے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رقم دمک جھلکی. شاہزر نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا اور باہر لان میں لے آئے. کیوں رو رہے ہو میری جان؟ مجھے پاپا یاد آ رہے ہیں. اس کے بے تحاشا پیار پر بچے نے فوری رونے کی وجہ بیان کی تھی. مما کہتی ہیں میرے پاپا بہت دور رہتے ہیں. جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب وہ آئیں گے، مگر مجھے پاپا کی ضرورت ہے. مجھے ڈھیر سارے غبارے چاہیے. وہ ہنوز رو رہا تھا. شاہزر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل جکڑ لیا تھا. آؤ میں غبارے لے کر دیتا ہوں آپ کو. نہیں، مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے بس. بچہ اس کی باہوں میں مچلا تھا. شاہزر اس کی آنسوؤں سے ہار گیا تھا. ٹھیک ہے تو چلو میں آپ کو پاپا سے ملواتا ہوں. اسے اٹھا کر کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر رکھی کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ خود پنجوں کے بل اس کے سامنے گھاس پر بیٹھ گیا. جیب میں سے والٹ میں رکھا اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور اسے چاند کے سامنے کیا. لو مل لو اپنے پاپا سے، یہی تمہارے پاپا ہیں. بچے نے اشتیاق سے کارڈ تھام کر کچھ دیر بغور اسے دیکھا، پھر بول اٹھا. یہ تو آپ کی تصویر ہے. یہ آپ کے پاپا کی تصویر ہے چاند. کیا آپ کی ماما نے نہیں بتایا آپ کو؟ نہیں، آپ ہی میرے پاپا ہیں نا؟ ہاں میری جان، میں ہی آپ کا پاپا ہوں. اسے باہوں میں سموتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا تو بچے کو لگا جیسے اسے ایک دنیا فتح کر لی. چلو آپ بتاؤ، آپ کہاں کھو گئے تھے اور ماما کو کہاں سے ملے؟ دوسرے ہی لمحے وہ اسے خود سے الگ کیے اس کے ننھے منھے ہاتھ تھامتے پوچھ رہا تھا. بچے نے سر جھکا کر جیسے سب یاد کرنے کی کوشش کی. مجھے بھوک لگی تھی پاپا. وہ لوگ کہتے تھے تمہیں ٹافیاں دیں گے، اس لیے میں وہاں چلا گیا. کہاں چلے گئے اور کون تھے وہ لوگ؟ پتہ نہیں، مجھے وہاں روڈ پر ملے تھے. یہ بڑی سی گاڑی تھی ان کے پاس. جب میں ان کے ساتھ گیا وہ بچوں کو بہت مار رہے تھے. میں نے کہا میں نے مما کے پاس جانا ہے تو انہوں نے مجھے بھی مارا. بچے کے ذہن میں جو محفوظ تھا وہ بیان کر رہا تھا. 3 سال کی غیر شعوری عمر میں اس کا ذہن اور ذہانت کمال کی تھی. لہجہ اتنا صاف اور رواں تھا کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا وہ 3 سال کا ہے. پھر انہوں نے آپ کو چھوڑا کیسے؟ چھوڑا نہیں پاپا، انہوں نے مجھے ندیم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ جاؤ باہر سے کھانا مانگ کر لاؤ. میں روز اس کے ساتھ کھانا مانگ کر لاتا تھا. کروڑ پتی شخص کا وہ بیٹا کیسے کیسے دل خراش انکشافات کر رہا تھا. شاہزر نے کٹتے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ چوم لیے. پھر مما کو کیسے ملے؟ مما نے مجھے پکارا تھا ادھر پلیٹ فارم پر، وہاں گاڑی جاتی ہے نا ادھر. پھر مما مجھے اپنے ساتھ لے گئے. پھر سرمد انکل آئے. انہوں نے کہا آپ کے پاپا جلدی آ جائیں گے. آپ کہاں تھے پاپا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہی میرے پاپا ہیں؟ شاہزر کی ٹائی کو چھیڑتے ہوئے وہ حساب لے رہا تھا. تبھی انوشا پریشان سی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں مما دیکھیں میرے پاپا مل گئے ہیں. شاہزر کی اس کی جانب پشت تھی مگر بچے کی نظر اس پر پڑ گئی تھی. تبھی وہ خوشی سے چلایا تھا. وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئی کیونکہ شاہزر اب رخ پھیرے اسے دیکھ رہا تھا. چلو اب بھاگ جاؤ مما کے پاس، میں کل شام میں آپ کو لینے آؤں گا. پھر ڈھیر سارے غبارے خرید کے
خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ بچے کے سامنے اس کا بھرم توڑتی، وہ جلدی جلدی اٹھا اور پھر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سائڈ سے گزر کر اندر ہال کی جانب چلا گیا جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ اس کی زوردار دستک کے جواب میں دروازہ کھلا تو دروازہ کھولنے والے ارسلان حیدر نہیں تھا۔ جی فرمائیے، وہ جو کوئی بھی تھا نشے میں دھت۔ امامہ نے پلٹ کر ایک نظر پیچھے ڈالی۔ شجاع حسن گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ جی وہ مجھے ارسلان سے ملنا تھا، میں اس کی کزن ہوں۔ اس کے تعارف میں نشے میں دھت لڑکے نے بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا اور عین اسی لمحے شجاع کی گاڑی وہاں سے گئی تھی۔ پیچھے اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک انجانے سے خوف کا شکار اپنا دوپٹہ مزید پھیلانے لگا۔ ٹھیک ہے آئیے۔ نشے سے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولے وہ امامہ کے لیے گیٹ سے ہٹ گیا تھا۔ امامہ کا دل جانے کیوں اس لمحے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی۔ خود ارسلان نے بھی اسے وہاں آنے سے منع کیا تھا، مگر آدھی رات کے اس پہر وہاں اندر جانے کے سوا اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ڈرتے جھجکتے ایک بڑے سے ہال سے ہوتی ہوئی نیم تاریکی والے کمرے میں آ رکی تھی۔ وہاں اچانک جس منظر پر اس کی نظر پڑی، اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ دھرا تھا۔ یہ کون ہے بھائی؟ آدھی رات کو اتنی حسین بلا کہاں سے ٹپک پڑی ہے؟ کمرے میں موجود دوسرے مرد نے قدرے حیران اور بدمزہ ہو کر پوچھا تھا، جبکہ وہاں موجود لڑکی سنبھل گئی تھی۔ اسے اندر لانے والا لڑکا اب دانت نکوستے ہوئے کہہ رہا تھا، ارسلان حیدر کی کزن ہے، اس سے ملنے آئی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چلو یہ تو بڑا اچھا قرض عطا ہو گیا اور بڑی جلدی لے کر چلو پھر بیڈ روم میں اس سے نپٹ کر آتا ہوں۔ سامنے موجود ادھیڑ عمر کا وہ شخص خباثت کی اعلیٰ مثال لگ رہا تھا۔ امامہ دروازہ دو بار نظر اٹھا کر اس وجود کو دیکھنے کی ہمت نہ کر پائی، تاہم اس نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ارسلان ایسے گھٹیا اور غلیظ دوستوں کے ساتھ رہتا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل پھٹ گیا۔ لڑکا اب ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے اور اسے کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے آئے۔ ادھر مر بھاگ گیا ہے وہ یہاں سے، تیرا کچھ لگتا سالہ لڑکیوں کا نشئی، جہاں اچھا مال ملا وہیں رال ٹپک گئی۔ 3 سال پہلے بھی اس ایس پی کے دوست کی بہن کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا، بے عزت بھی اسی نے کیا اور پھنس گئے ہم مفت میں۔ اب بھی لڑکی کو پٹایا ہم نے اور لے کر بھاگ گیا وہ خبیث، مگر کوئی بات نہیں، اس سے اچھی مل گئی ہمیں تو۔ دھڑ 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 کتنے آسمان تھے جو اس ایک لمحے میں اس کے سر پر آ گرے تھے۔ وہ ہکا بکا سی اس نشے میں دھت لڑکے کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ صرف ایک لمحے میں وہ آسمان سے زمین پر گر کر کرچی ہو گئی تھی۔ کس کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ؟ ایک زانی لٹیرے دھوکے باز کے پیچھے؟ وہ شخص کیا تھا اور اب تک اسے کیا سمجھتی آئی تھی؟ کیا سے کیا ہو کر رہ گیا تھا اس شخص کے لیے جو اس سے میں مخلص بھی نہیں تھا؟ اس کا دل چاہا وہ روئے، چیخ چیخ کر روئے، یوں کہ زمین بھی اس کے نقصان پر لرز اٹھے، مگر رہنے دیا تھا ارسلان حیدر نے اس کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ پلٹی تھی اور سن عذاب کے ساتھ خطرے بھانپتے ہوئے اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر نشے میں پاگل اس گدھ نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اپنا بھی درد مجھ کو میرے رازدار دے، کچھ اپنی زندگی پر مجھے اختیار دے، ایسا نہ ہو کہ کل تو میرا ساتھ چھوڑ دے، جتنا نبھا سکے مجھے اتنا ہی پیار دے۔ قسم سے تم بہت ضدی ہو جان، ہمیشہ اپنی بنواتے ہو، کبھی میری بھی مان لیا کرو۔ آباد کے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں اس کے مقابل بیٹھے ہوئے سائیکا نے گلہ کیا تھا جب وہ ہنس دیا۔ ابھی میری مان لو، شادی کے بعد میں تمہاری مان لوں گا۔ بہت بے ساختگی مہربانی سے اس نے کہا تھا۔ سائیکا ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھ سے شادی کرو گی نا سائیکا؟ آسمان زمین پر جھک کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ سائیکا کے اندر کی دنیا پھر سے ہلچل کا شکار ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، ابھی شادی کے لیے کچھ سوچا نہیں ہے میں نے۔ تو سوچ لو نا یار، سوچنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے۔ اچھا سوچ لوں گی، تم تو ٹک کر اپنی سیٹ پر بیٹھو۔ وہ اس کی جانب جھکا تھا، تبھی اس نے پیچھے دھکیلا تو وہ ہنس پڑا۔ کر لو نخرے، میں امیر ہو گیا نا تو 50 لڑکیاں آگے پیچھے پھریں گی میرے، تب تمہیں پتہ لگے گا میری اہمیت کا۔ وہ دن آنے سے پہلے ہی تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ کیوں؟ بتایا تو، اپنی حیثیت سے اوپر کے لوگوں سے تعلق رکھنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ کلاس ڈفرینس میں بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسرے سے مرغوب رہتا ہے، کھل کر کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب اگر میں امیر ہو گیا تو تم مجھے چھوڑنے میں ایک پل نہیں لگاؤ گے؟ نہیں، مگر ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ دولت ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے آپ کے اندر سے انسانیت ختم کرتی ہے، اور میں انسانیت کو بہت اہمیت دیتی ہوں۔ زین وہ از حد سنجیدہ تھی۔ آباد کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی نا سائیکا؟ وہ بہت دنوں تک اس سے اپنا اصل چھپا نہیں سکتا تھا، تبھی راہ ہموار کر رہا تھا۔ جواباً سائیکا کی نظر اپنے ہاتھوں پر ٹک گئی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔
دولت میں صبح شام کھیلنے والے لوگ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، بہت بدلی ہوئی خاص نظر سے دیکھنے لگتے ہیں یہ اپنے سے نیچے لوگوں کو۔ تم اتنی حساس کیوں ہو سائقہ؟ اس کے اداسی پر وہ بے چین ہوا تھا، پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ غربت بہت کچھ سمجھا دیتی ہے ذہن۔ اچھا چھوڑو فلسفے کو، یہ بریانی چکھو کیسی ہے؟ ماحول کی کثافت کو دور کرنے کے لیے اس نے فوراً موضوع بدلا تھا۔ سائقہ بھوک نہ ہونے کے باوجود صرف اس کی خوشی کے لیے چاول پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ عین اسی لمحے ہانیہ، اس کے شوہر اور ہادیہ وہاں داخل ہوئے تھے۔ ہانیہ اپنے شوہر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی، مگر ہادیہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ سوٹی بوڑھی ٹولیا میں عباد کو ایک عام سی لڑکی کے ساتھ لنچ کرتے دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ تو اسلام آباد جانے والا تھا، مگر اس وقت کتنے اطمینان سے وہاں بیٹھا ہوٹلنگ کر رہا تھا۔ مارے غصے کے اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ السلام علیکم۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ عباد غیر متوقع طور پر اسے وہاں دیکھ کر کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے؟ جلدی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس نے ہادیہ سے پوچھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ سائقہ سے ایکسکیوز کر کے اسے زبردستی سائڈ پر لے آیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ اپنی ٹیبل پر دوبارہ آیا تو سائقہ کے اندر دنیا جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ خود کو دیے حق کے تحت اس نے پوچھا تھا۔ عباد سے وضاحت مشکل ہو رہی۔ وہی باس کی بیٹی تھی۔ یار تم اس سے میرے سامنے بھی بات کر سکتی، سائڈ پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جیلس ہو رہی ہو؟ بات کو ٹالتے ہوئے ذرا سا مسکرایا جب وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے کیا ضرورت ہے جیلس ہونے کی؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، جو چاہو کرو۔ ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں اسے پرپوز کرنے۔ وہ مسکرایا تھا۔ سائقہ اسے گور کر رہ گئی۔ پکے بے ایمان ہو تم، قسم سے۔ چلو جیسا بھی ہوں، اب تو صرف تمہارا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سائقہ نے بے ساختہ نظر اس کے چہرے سے ہٹا لی کہ مبادا اسے اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ جس وقت وہ سائقہ کے ساتھ ریسٹورانٹ سے نکل رہا تھا، ہادیہ کی گہری نگاہ دور تک اس کے تعاقب میں تھی۔ اس نے ہانیہ کو اس کی وہاں موجودگی کا علم نہیں بتایا تھا، مگر عباد کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ کسی حد تک ضرور اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگلے روز آفس میں عباد کی پیشی ہو گئی تھی۔ سامل شاہ کا فوری آپریشن ہوا تھا اور اب ڈاکٹرز کئی گھنٹوں کی محنت کی تکدو کے بعد اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، تاہم وہ ابھی ہوش میں نہیں آیا تھا۔ بہزاد نے اس کے کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد زبردستی انزلہ کو گاؤں واپس بھیج دیا تھا۔ وہ رات میں خاصی تاخیر سے گھر واپس لوٹی تو دادی اماں اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس کی دستک کے جواب میں دروازہ کھول کر وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر کمرے میں چلی آئی تھی۔ انزلہ بھی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ میں نے تیرا سامان تیار کر دیا ہے انزلہ، صبح کے نکلتے سورج کے ساتھ شہر واپس چلی جانا، میں اب مزید تجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ پیٹھ موڑے اپنے بستر کی شکنیں درست کرتی ہوئی دادی اماں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ وہیں دہلیز پر رک گئی۔ کیوں؟ مجھ سے نہ پوچھ اس کیوں کا جواب اپنے آپ سے پوچھ، وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے بولا۔ انزلہ تھکن سے چور اپنے بستر پر آ بیٹھی۔ صبح ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اسے اپنے آپ سے جواب لینا چاہیے تھا، مگر اس کے پاس کسی بھی بات کا کوئی بھی جواب صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اسے اپنے آپ سے جواب لینا چاہیے تھا، مگر اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں رہا تھا۔ عذاب اس وقت اتنے بوجھل تھے کہ وہ چاہ کر بھی دادی اماں سے کوئی بحث نہ کر سکی اور چپ چاپ بستر پہ ڈہ گئی۔ سامل شاہ کا چہرہ، اس کا زخمی وجود تصور سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ ساری رات کروٹیں اور آنسوؤں کی نظر ہو گئی۔ صبح ذرا سی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی، پھر فوراً ہی کھل گئی۔ سامل کے ہوش میں آ جانے کی خیال بے قرار کر گیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھی تو دادی صحن میں چرپائی پر بیٹھی چڑیوں کو رات کی بچی روٹی کے چھوٹے چھوٹے چورے ڈال رہی تھی۔ اس نے فریش ہونے کے بعد وضو کیا اور سکون سے نماز فجر ادا کر کے دادی کے قریب چلی گئی۔ آپ مجھ سے خفا ہیں دادی؟ میرا کیا حق ہے تم سے خفا ہونے کا؟ کیوں حق نہیں ہے؟ آپ ہی کے تو سارے حقوق ہیں مجھ پر۔ ہاں، زبان سے کہنے میں کیا جاتا ہے، دل سے کہہ رہی ہوں دادی، جو چاہے قسم لے لیں، مگر اب خود بھی یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی۔ آپ بھی شہر چلے میرے ساتھ۔ بازی الٹ ہو گئی تھی۔ وہ اسے پریشان کر کے بندے کی پتر بنانا چاہ رہی تھی، الٹا اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر کے انہیں پریشان کر دیا۔ تم ہی جاؤ بی بی، میں اپنے شوہر اور بیٹے کی ڈھیریاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہاں، ان ڈھیریوں میں اب کیا رکھا ہے دادی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ دماغ چل گیا ہے تیرا؟ خوب سمجھتی ہوں میں تجھے۔ باپ کے قاتلوں سے ہمدردیاں سوج رہی ہیں۔ غلط اطلاع دی ہے کسی نے آپ کو۔ اپنے بابا کے قاتل کو مر کر بھی معاف نہیں کر سکتی میں۔ ہاں، ان کے دشمنوں کو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے راہ راست پر لانے کا ارادہ ضرور کیا ہے میں نے۔ آپ چاہیں تو بہزاد سے پوچھ سکتی ہیں۔ اسے وضاحت سے چڑ تھی، پھر بھی وہ وضاحتیں دے رہی تھی۔ دادی ماں کا غصہ بالآخر اس کی شادی کے لیے رضامندی پر ختم ہوا۔ وہ اپنی ذات کے تمام حقوق انہیں دے کر ان کی رضا کے بعد اس شام شہر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جب سانول 12 گھنٹے گزر جانے کے باوجود تاحال ہوش میں نہیں آیا تھا
جی تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو قسط پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اللہ حافظ.